ہم بستری کے دوران کی جانے والی 10 خطرناک غلطیاں۔ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد نفس کو اندر رکھنا، اپنی بیوی کے ساتھ مسلسل چپک کر سونے سے جنسی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے تعلق میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور علماء کرام سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ ناظرین، شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے دوران کی جانے والی 10 خطرناک غلطیاں کون سی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، ہم بستری کے دوران خاتون کو کس بات سے مزہ ملے گا اور ایسا کیا کرنا چاہیے۔ مردوں کی یہی سب سے بڑی بھول ہے۔ زیادہ تر مرد یہ مان کر چلتے ہیں کہ انہیں ہم بستری کے بارے میں کچھ زیادہ ہی علم ہے۔ کچھ مردوں کے دعوے تو یہاں تک ہیں کہ وہ مباشرت کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ماہر ہیں۔ ہم بستری کا مزہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تقریباً ہر ایک مرد کے من میں ایک جیسے ہی خیال ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مرد عورتوں کی جنسی خواہش کے بارے میں خدشاتی خیال بنا کر بیٹھے ہیں، اور یہی خدشہ آخر ان کی غلطیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنے سے مردانہ طاقت اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ ایسا کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 3، ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد نفس زیادہ دیر تک اندر نہ رہنے دیں، اس طرح نفس اور ریڑھ کی ہڈی کمزور اور نرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے بعد نفس کو فوراً دھونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خاص قسم کی رگڑ کھانے کے بعد گرم ہوتا ہے۔ فوراً ٹھنڈے پانی سے دھونے سے گرم نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، زیادہ مباشرت کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زیادہ مباشرت کرنے سے عضو تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، ایک عام جنسی غلطی جو مرد بستر پر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشگی کھیل صرف جسمانی عمل ہے، جبکہ ذہنی محرک کو بھول جاتے ہیں۔ اسے کیسے حل کیا جائے؟ بہت خواتین تصور کرنا پسند کرتی ہیں۔ ہم بستری کے دوران اس کے تصور کو تیز انداز میں جاری رکھیں، آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کریں اور جوش سے پہلے اسے پرجوش کریں۔ نمبر 7، بیشتر خواتین جمع کے دوران آپ کا لطف سننا پسند کرتی ہیں۔ بعض اوقات جنسی غلطیاں جو مرد بستر پر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد آرام دہ اور پر اعتماد محسوس نہیں کرتے۔ ہم بستری کے بعد عورت کے ساتھ چپک کر سونے سے نفس کی رگیں حرکت میں رہتی ہیں، جس سے نیند کی تباہی ہوتی ہے اور نفس کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 8، ہم جانتے ہیں کہ مرد سیب کھانے کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ سکتے بلکہ پورے درخت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔
ہم بستری میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ اس سے کہیں زیادہ لطف اٹھائے گا۔ اسے کیسے حل کیا جائے؟ صرف اس کی اندام نہانی پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اس کی گردن کو چومیں، اس کے کلہوں کو یا اندرونی رانوں کو مساج کریں۔ نمبر 9، جنسی غلطیاں جو مرد بستر پر کرتے ہیں وہ واقعی خواتین کو بہت زیادہ مایوس کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات پر ہے کہ آپ شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کر لیتے ہیں۔ اسے کیسے حل کیا جائے؟ فور پلے کو جلدی شروع کریں اور اس پر توجہ دیں اور جمع شروع کرنے سے پہلے اسے بیدار کریں۔ نمبر 10، بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا مرد کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس کم عمر کی عورتوں سے مباشرت کرنا مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عمر مرد اور عورت مباشرت کریں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر مرد کم اور عورت زیادہ عمر کی ہو تو عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی کمی پیشیاں اللہ پاک معاف فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔